بڑا آدمی جو انگریز کے سامنے ڈٹ گیا، جو ان فطروں کے سامنے ڈٹ گیا، لیکن جب محبت رسول کا ٹائم آیا، حضور کا عزت کا ٹائم آیا تو پھر میدان میں آ گیا۔ جہاد کے لیے انگریز نے کہا کہ 700 مربع دیں گے۔ کتنے بڑے بڑے سردار بک گئے۔ یہ آج جو بڑے بڑے سردار بکے ہیں نا، یہ جن کے پاس 7000 مربع ہیں، کسی کے پاس 50,000 مربع ہے، کسی کے ساتھ یہ وڈیرے جتنے بھی ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، یہ سارے انگریزوں کے پالتو ہیں۔ سب انگریزوں سے کھایا ہے انہوں نے، غریبوں کا خون چوسا ہے انگریزوں نے، اس کے صلے میں ان کو زمینیں دی۔ میرے دادا کو بھی 700 مربع دینے کی پیشکش کی، ہماری کتاب میں موجود ہے، اور پکا صحیح واقعہ ہے کہ جہاد کے خلاف آپ لکھیں۔ انگریز نے کہا جہاد نہیں، اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہے جہاد کی کتاب آیات نکالی نا، اب علماء نے شور مچایا تو پھر بحال کیا۔ اس وقت بھی انگریز نے کہا، پیر صاحب نے فرمایا کہ 500 نہیں 5 لاکھ مربع بھی دو تو جہاد کے خلاف میں فتویٰ دوں، جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ میر علی شاہ اپنی جوتی پر بھی نہیں لکھتا 5 لاکھ مربعوں کو۔ تو آج پیر میر علی شاہ نے اس وقت کوئی امیر ہونے کی وجہ سے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں چلو یار میں ویسے ہی کہہ دوں، نہیں، غریب تھے، ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا، جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، وہ ٹائم تھا۔ تو غریب جب آدمی ہو تو ذرا سی بھی لالچ آئے تو انسان لے لیتا ہے، یار کیا ہوتا ہے، جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، علماء بک جاتے ہیں، مفتی بک جاتے ہیں جی، فتوے بدل دیتے ہیں، شریعت کے حکم بدل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس غربت کو اختیار کیا، فقر محمدی کو، لیکن اپنا ایمان نہیں بیچا، اپنا فتویٰ نہیں بیچا۔ تو میرے سامعین، میں ان حوالوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، بڑی محبت کی بات ہے۔ میں پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ آج وہ توحید کے بلند باغ دعویٰ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، نظام حکومت کو اسلامی آئین کے مطابق چلانے والے، آئیڈیل سمجھنے والے سعودی عرب کو، آج وہ موحدین ذرا باہر نکلیں اور کہیں اپنے شاہ کو کہ یہ آپ نے کیا جو فتویٰ دیا ہے، قانون نکالا ہے، یہ آپ کیا امت محمدیہ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں جی؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، 40 سال پہنچنے تک کون جیتا ہے، کون مرتا ہے؟ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب زبانی دعوے ہیں، کام کا آدمی کوئی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو لیڈر عطا فرمائے وہ بھی ایماندار ہو۔ لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، اب جن مصائب سے یہ ملک گزر رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کا اختتامی مسئلہ کب تک ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس ملک کی خیرخواہی کے لیے سربراہ مملکت کا مخلص ہونا پہلے ضروری ہے، پھر ملک کے علماء کا مخلص ہونا ضروری ہے، پھر مشائخ کرام کا مخلص ہونا قوم کے لیے۔ یہ 3 طاقتیں ہیں جن کے بل بوتے پر کوئی قوم، کوئی تہذیب پھلتی پھولتی ہے۔ اگر ڈوبتی ہے تو ان تینوں کے ہاتھوں سے ڈوبتی ہے، اور اگر تیرتی ہے منزل پر پہنچتی ہے تو ان 3 طبقوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے جرم، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وہی قاضی الحاجات ہے، وہی غافر الذنب ہے اور قابل التوب ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہمارا اس کی ذات کے ساتھ وہ تعلق ہو جو کملی والے کا تعلق تھا، جو انبیاء کا تعلق تھا، جو غوث پاک کا تعلق تھا، جو معین الدین اجمیری کا تعلق تھا، جو پیر میر علی شاہ کا تعلق تھا، وہ تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ ہاں، 11ویں شریف کے متعلق آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 11ویں شریف کا ختم جو ہوتا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے 11ویں کے متعلق، تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ختم شریف کرانا منع ہے،
یہ بات نہیں ہے. آپ کیونکہ وہ 11 ربیع الثانی کو فوت ہوئے حضرت شیخ عبد القادر، تو 11 کی اس نسبت سے 11ویں کا ختم دلایا جاتا ہے، تو ایصال ثواب ہوتا ہے. قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے حسب توفیق، قرضہ لے کر ادھار لے کر 11ویں پکانا منع ہے. طاقت نہیں ہے تو نہ پکاؤ، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر پکاتے ہو تو خود ہانڈی اپنے گھر کی پکا کر چند بندوں کو بلا کر قرآن شریف بھی پڑھا کر ختم دلا دو، ایصال ثواب کر دو. جو کھانا کھلا سکتا ہے 10 دیگے 50 دیگے 100 دیگے بھی پکا سکتا ہے، وہ کھلائے اور یہ دعا کرے کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جو سب سے اولیاء اللہ میں سب سے بڑے موحد تھے، جنہوں نے رسالت اور توحید کا علی منہاج النبوہ درس دیا 40 سال، میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ قرآن شریف کا ہدیہ جو ہے پیش کرتا ہوں. اور جو میں نے مخلوق کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے اگر قبول فرمائے تو اس کا ثواب بھی میں ان کی نظر کرتا ہوں. اس مخلوق کا جو کھانا کھلانا ہے اس کا بھی، اور حق حلال کا کھانا ہو، روپیہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. یہ رشوت کا پیسہ لے کر، چوری کا پیسہ لے کر، حرام طریقے سے کما کر آپ 11ویں یا ختم دلائیں، یہ بھی منع ہے. یہی 40واں کا اور جمعراتوں کا اور چیلم کا اور ان کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ ضرور ہی کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے قرآن شریف پڑھائے اپنی طاقت کے مطابق، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں، پیسہ دکھانے کے لیے نہیں، سمجھ آئی نا، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو غریب لوگوں کو بلائے، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں، جو پہلے ہی پلاؤ زردے کھاتے ہیں ان کو نہ بلائے، غریب لوگوں کو بلائے جن کو نصیب نہیں ہوتا. ادھر میں در تک ہونا تسی کدھر تک لگ پہ موٹر کدی نہیں تکیا نے، ادھر میں تک گل سمجھ آئی نے. 11ویں پکانی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب. اگر کوئی کر سکنا ہے تے کرے، نہیں کر سکنا تے نہ کرے. جیڑا نہ کرے اس سے اعتراض نہ کرو، جیڑا کرے اس سے بھی اعتراض نہ کرو. ٹھیک ہے، یہی بات ہے چیلم کی، سوم کی، جمعراتوں کی اور 40واں کی. لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، ماں مر گئی، پیو مر گیا، پھوپھی مر گئی، کدے روٹی نہ لائی تے لوگ آکسن جناب بہو شود آیا ہوئے، اس تک ککھ نہیں لایا. لوگوں نے دکھانے واسطے اگر تساں دتا، روٹی دتی، تساں خرچ کیتا، اللہ دی بارگاہ وچ مردود ہوئے گا تہاڈا عمل. اللہ قبول نہیں فرمائے گا، منہ تے چک کے مارے گا واپس کہ میرے واسطے نہیں دتا ہی، تو اپنی نک رکھنے واسطے برادری وچ، علاقے وچ تاں روٹی دتی آ، تاں 40واں کیتے ہی، تاں جمعرات کیتی آ. نیت اپنی خالص رکھو اللہ واسطے. نیت تہاڈی او جاندا ہے. لوگ اگر کہندے تے کہندے رہن، تسی نیت اپنے مالک نال ٹھیک رکھو. تہاڈی نیت دا حساب تہاڈے مالک لینا ہے. تہاڈی نیت دا نہ میں واقف ہاں نہ تسی میری نیت دے واقف. نیت صرف وہ ہی جانتا ہے. اگر تہاڈی نیت ٹھیک ہے 40واں کرو. لیکن ایک گزارش میں کرسا کہ جڑے لوگ کر سکتے ہیں 40ویں تے جمعراتاں وہ کٹ خرچ کریا کرن، کیونکہ اے غریب لوگ جڑے نا اے پھر پلمنن. وڈا بندہ کام کر ونجے نا، اے ولیمہ دیتا ہے جی فلانے بڑے نواب صاحب ہونے علاقے نے انہاں دیتا ہے، پیر صاحب ہن بڑے امیر آدمی، اور پیر صاحب دا ولیمہ بھی دے سکنے وڈا 10 لاکھ بندیاں بھی کھلا سکنے. لیکن وہ غریب محلے والا تو نہیں کھلا سکنا نا، وہ تو نہیں کھلا سکتا. وہ تو دیکھے گا پیر صاحب کے، مولوی صاحب کے، لیڈر صاحب کے، صدر صاحب کے طریقے کو. تو اگر یہ بڑے لوگ سادگی اپنائیں گے، کم افراد بلائیں گے، تو غریبوں کی لالچ بھی کم ہوگی. وہ بھی کہیں گے یار کوئی نہیں، ہم بھی تھوڑے سے آدمی بلا لیں گے، اگر نہیں بھی ہے 4-5 آدمیوں میں گزارا کر لیں گے. ورنہ غریب لوگ لپکتے ہیں، وہ پھر جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، پھر کل مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اخراجات میں